بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، راجر پور کا ایک گاؤں کشمال بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بہت اچھے سے بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک پرانا شیشم کا درخت ہوا کرتا تھا۔ جب فارغ وقت ہوتا تو لوگ اس کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ اس گاؤں میں جب کبھی اچھی دوستی کی مثال دینی ہوتی تو وہ کبیر اور ساغر کی دوستی کی مثالیں دیتے۔ ان دونوں دوستوں کی مثالیں اس لیے دی جاتی کیونکہ وہ بہت محنتی انسان تھے اور وہ دونوں کھیتی باڑی کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح کبیر اور ساغر اس سال بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کی گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی۔ مئی کا مہینہ تھا، گندم کی کٹائی کو صرف ایک ہفتہ باقی تھا۔ ایک دن آسمان پر سخت بادل نمودار ہو گئے اور طوفانی بارش نے پورے گاؤں کی فصلوں کو ڈبو دیا، لیکن ساغر کی فصل کو شدید نقصان ہوا اور وہ بہت پریشان ہو گیا اور رب سے شکایتیں کرنے لگا۔ اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا اور اپنے دوست احباب اور قریبی رشتہ داروں سے ملنا اور بات کرنا بہت کم کر دی۔ کافی مہینوں بعد جب رات کو ساغر اپنے گھر سے نکل کر شیشم کے پیڑ کے نیچے آ کے ٹہلنے لگا اور اپنے رب سے آسمان کی طرف منہ کر کے شکایت کرنے لگا تو وہاں پاس بیٹھے درخت کے نیچے ایک آدمی نے کہا، پتر پریشان نہ ہو، وہ وقت نہیں رہا، یہ بھی نہیں رہنا۔ تجھ پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ضرور کرے گا۔ اپنے رب کی طرف سے اپنا دل صاف رکھ، خوب محنت کر اور نتیجہ اس پہ چھوڑ دے، وہ ضرور مہربانی کرے گا پتر۔ اس کی ان باتوں کا ساغر پر بہت اثر ہوا۔ اس نے دوبارہ گندم کا بیج خریدا، پھر وہ گندم کی فصل بونے لگا۔ اب کی بار اس نے اپنے دوست سے اس شرط پر پیسے ادھار لیے کہ وہ اگلی دفعہ جب اس کی فصل اچھی ہو جائے گی تو وہ واپس کر دے گا۔ پھر جب ساغر کی اس سال بھی فصل اچھی نہ ہوئی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، تو وہ سوچنے لگا اب وہ پیسے کیسے واپس کرے گا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے واپس کر دے گا، لیکن اس کے دوست نے کہا کہ میری ایک بیل مر گئی ہے، یا تو تم میرے پیسے واپس کر دو یا پھر میری بیل کی جگہ تم ہل چلاؤ گے۔ تو ساغر کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، چنانچہ وہ اس کی شرط مان گیا۔ اب ساغر کہنے لگا کہ میری بھی ایک شرط ہے، جس کھیت میں ہل چلاؤں گا اس کے باہر چاروں طرف اس کے نام کے بیج بوگے۔ کبیر ساغر کی اس ایک معمولی سی شرط پر مان گیا۔ اب ہر سال ساغر کے نام کا بیج بویا جاتا، لیکن ہر سال وہ بیج بوتے لیکن اس کے نام پر جو بھی بیج بویا جاتا وہ نہ اگتا۔ لوگ اسے رحم کی نگاہ سے دیکھتے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے جاتے۔ ایک دن جب ساغر اپنا کام کر کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک اس کا دوست آیا اور اس سے اس کے حالات دریافت کرنے لگا۔ تو ساغر بڑا ہنس کے مسکرا کر کہنے لگا، وہ وقت نہیں رہا تو رہنا یہ بھی نہیں ہے۔ جب 4 سال بعد اس کے نام پر لگائے ہوئے بیج فصل میں تبدیل ہو گئے تو وہ سمجھ گیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میری قسمت جاگ گئی ہے۔ پھر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ پھر وہ دوبارہ اپنی فصل کاشت کرنے لگا اور اس سال اس کی فصل پورے گاؤں میں سب سے زیادہ اچھی ہوئی۔ تب اس کو اس بزرگ کی بات یاد آنے لگی کہ وہ وقت نہیں رہا تو رہنا یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں، اس نے اپنے دوست سے جو بھی ادھار لیا تھا اس نے سب واپس کیا۔ اس کے بعد ساغر کی زندگی میں کوئی ایسا سال نہ آیا جب اس کی فصل اچھی نہ ہوئی۔ پھر اس نے اپنے لیے ایک شاندار گھر تعمیر کروایا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ پڑے۔ آخر میں ساغر نے اپنے گھر والوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ جب وہ مر جائے تو اس کی قبر کی تختی پر یہ لکھوائیں کہ وہ وقت نہیں رہا تو رہنا یہ بھی نہیں ہے۔